اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اپریل 1983 کی 15 موسموں کا تغیر اگر معمول کے مطابق ہوتا تو ہمارے ہاں پنجاب میں 13 اپریل سے گندم کی کٹائی شروع ہو جایا کرتی تھی۔ یہ بیساکھی اسی لیے ان کا میلہ اور یہ جشن ہوتا تھا اس کٹائی کا، یکم بیساکھ کو یہ شروع ہو جاتی تھی۔ اور اب کیفیت یہ ہے کہ آج کل سردی نومبر دسمبر جیسی اور بارش جولائی اگست جیسا ہو رہا ہے۔ اس کی وضاحت کی ضرورت اس لیے پڑی کہ اس مرطوب آب و ہوا کا اثر میری صحت پر بڑا مضر پڑتا ہے، اور اس دفعہ تو آپ نے دیکھا ہوگا قریب 6 مہینے اسی طرح سے گزر گئے۔ اس کا اثر میری آواز پہ پڑتا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ آواز کا اثر آپ کی ذوق سماعت پر کچھ گراں گزرتا ہے، لیکن کیا کیا جائے، ای ہم اندر عاشقی بالائے غم ہائے دیگر، مجبوری ہے۔ درس کا آغاز سورہ الحدید کی آیت 9 سے ہو رہا ہے، 57/9۔ سابقہ آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، کہ رسول تمہیں دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، پکارتا ہے خدا پر ایمان لانے کے لیے۔ خدا کا تصور تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایبسٹریکٹ ہے، مجرد ہے، غیر محسوس ہے۔ یہ جو پکار ہے رسول کی، رسول تو محسوس پکار سے آواز دیتا ہے، آپ کو بلاتا ہے اپنی طرف، ایک شخصیت آ گئی درمیان میں محسوس۔ اب وہ جو دعوت دیتا ہے وہ کس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے رسول؟ اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دیتا، شخصیتوں کا اس میں سوال ہی نہیں۔ وہ فوراً ہی اگلی آیت میں بات واضح کر دی ہے کہ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہ دعوت دیتا ہے تمہیں اس قرآن کی طرف جو خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے اوپر۔ اس کی آیات یہی وضاحت کر دی، قرآن کی آیات بینات ہیں، مبین ہیں، واضح ہیں۔ مقصد کیا ہے قرآن کے نازل کرنے کا، اور یہ جو رسول تمہیں اس کی طرف دعوت دیتا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس قدر جامع مقصد ہے عزیزان مانیے، اور متعدد مقامات پر آیا ہے قرآن کے اندر کہ یہ قرآن نازل ہم نے اس لیے کیا ہے کہ یہ تمہیں زندگی کی تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے۔ دو لفظوں میں اتنی جامع حقیقت بیان کر دی ہے کہ اس کے لیے نہ کسی وضاحت کی ضرورت ہے، نہ کسی قسم کے اضافے کی ضرورت ہے۔ روشنیوں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے۔ جہاں جہاں بھی قرآن میں یہ چیز آئی، تاریکیاں ظلمات تو جمع کی صیغے میں آیا ہے، اور نور واحد کے صیغے میں آیا ہے۔ تاریکیاں مختلف قسموں کی ہو سکتی ہیں، روشنی کی مختلف قسمیں نہیں ہوتی، وہ ایک ہی ہوتی ہے۔ غلط جواب کئی ہوتے ہیں، صحیح جواب ایک ہی ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے جس کی طرف یہ دعوت ہے وہ تمہیں مختلف اختلافات سے نکال کر ایک مرکز پر لاتا ہے، اور وہ مرکز ہے یہ النور جسے کہا گیا ہے۔
قرآن اس قرآن کی روح سے جو امت متشکل کی گئی وہ امتن وسطا واحد کا صیغہ ہے، ایک امت۔ تو نور کے اوپر اگر یہ چلے گی ایمان لانے والی قرآن پر تو وہ ایک امت واحدہ ہوگی، اور جتنے فرقے ہیں یہ سب ظلمات۔ یہ اگر نور ہوتے تو جمع کا صیغہ ان کے لیے نہ آتا، فرقے ہیں یہ۔ ہر فرقے کا ایک الگ الگ جواب ہے۔ سوچئے تو صحیح کہ کیا ان کا رسول ایک ہے؟ قرآن تو ان کے ہاں ہے ہی نہیں۔ قرآن آئے تو فرقہ نہیں رہتا، فرقے کو قرآن شرک کہتا ہے۔ شرک کیوں کہتا ہے؟ ہر فرقے کا جو جواب ہوتا ہے اس سوال کا وہ الگ ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے، تو ایک سے زیادہ جواب جب ہوں گے تو شرک ہو جائے گا۔ توحید تو یہ ہوگی کہ ایک ہی جواب ہوگا۔ اب یہ منسوب کرتے ہیں اپنے ان جوابات کو، یعنی وہ عمل جس کے اوپر یہ چل رہے ہیں، رسول اللہ کی طرف۔ تو عجیب بات ہوگی کہ ان کا رسول بھی ایک نہیں ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح۔ وہ صرف دین میں باقی رہتی ہے، کیونکہ اس میں سند اور حجت جو ہے وہ ایک ہوتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ خود قرآن نے بتا دیا کہ النور کیا ہے۔ اہم آیت ہے 64/8، 64/8۔ اور مقامات پہ بھی ہے لیکن میں ایک ہی آیت تک کرتا ہوں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ قرآن کو خدا نے النور کہا ہے، بس یہ ہے النور، باقی سب ظلمات ہیں۔ تاریکیوں میں، اندھیرے میں ہوتا کیا ہے؟ وہم ہوتا ہے، قیاس ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے۔ اندھیرے میں معلوم نہیں ہو سکتا یقینی طور پر کہ یہ رسی ہے یا یہ سانپ ہے۔ ایک ماچس کی روشنی آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ رسی رسی ہے اور سانپ سانپ ہے۔ یہ جو اتنی اختلافات ہیں، باہمی فسادات ہیں، ہر ایک اپنے اپنے جواب کو صحیح کہہ رہا ہے۔ کیوں ہے یہ؟ روشنی نہیں ہے۔ روشنی کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ اختلاف مٹا دیتی۔ ہر شے کمرے کی اپنے اپنے مقام پہ نظر آ جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ تاریکی میں یہ امتیاز ہی نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا کام جو قرآن کرتا ہے وہ انسان کو انسانوں کی محکومیت سے چھڑا دیتا ہے۔ بڑی وضاحت کی ہے قرآن نے خود سورہ ابراہیم 14ویں سورہ 1 کو۔ یہ خود مجھ پہ بڑا گراں گزرتا ہے، عزیزان ایمان آپ حضرات پہ تو گزرتا ہی ہوگا۔ سورہ ابراہیم 14ویں سورت، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ کتاب نازل کی ہم نے تیری طرف رسول تاکہ تو اس کے ذریعے سے لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے کہ کر لیجیے، وہ ذرا سا کہیں نقص پیدا ہوا ہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے۔